نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا ذکر کثرت سے وسبحوہ بکرۃ وأصیلا اور تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام هو الذی یصلی علیکم وہی ذات ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر وملائکتہ اور اس کے فرشتے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے نور کی جانب وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اور وہ ایمان والوں کے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے تحیتہم یوم یلقونہ سلام ان کا تحفہ جس دن ملیں گے اس سے سلام ہوگا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا اور تیار کیا ان کے لیے عزت والا اجر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید معزز سامعین سورۃ الاحزاب کا چھٹا رکوع آیات نمبر 41 42 43 اور 44 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نکاح ہوا اس کا بیان تھا کہ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور انہوں نے جب حضرت زینب کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے زینب کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا تاکہ آئندہ کے لیے اہل ایمان پر یہ حرج ختم ہو جائے اس سلسلے میں جیسے کہ میں نے سورت کے شروع میں عرض کیا تھا کہ کچھ خطاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں کچھ اہل ایمان کو ہیں کچھ ازواج مطہرات کو ہیں کیونکہ سب نے مل کر اس رسم کا خاتمہ کرنا تھا اور یقیناً کہ بہت ہمت والا کام تھا اس لیے الگ الگ آپ نے ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے نرم گفتگو نہیں کرنی بلکہ ڈٹ کر اللہ کے نبی کا ساتھ دینا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی کافروں اور منافقوں کی کوئی بات نہیں ماننی، اور اہل ایمان کو بھی حکم دیا تم نے بھی ڈٹ کر نبی پاک کا ساتھ دینا ہے، اور اگر دل میں کوئی خیال پیدا ہو کہ یار یہ کیوں ہوا نہ ہوتا، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے تاکہ یہ خیالات دور ہو جائیں۔ آج کے سبق میں اللہ کے ذکر کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ دلوں میں جب اللہ کی یاد بستی ہو تو پھر لوگوں کے طعنے اور یہ باتیں اثر نہیں کرتی، اور اگر دھیان ادھر جتنا کم ہوگا پھر ہوگا یار فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلانا کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے ایسا موقع جہاں پر سارے بغیر داڑھیوں کے ہوں، بغیر شرعی لباس کے ہوں، ناچ گانے کی محفل لگی ہوئی ہو، ان میں ایک آدمی جس نے سنت کے مطابق لباس پہنا ہوا ہے، چہرے پر داڑھی سجائی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ اگر چلا گیا، اب اسے اگر رحمت الہی پر ایمان پختہ ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ وہ فخر محسوس کرے گا کہ یار یہ لوگ مجھے اگر کچھ کہیں گی بھی صحیح تو اللہ خوش ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ اس ماحول میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، کیونکہ یقین ادھر پکا ہے۔ اور اگر نہیں ہوا تو کیا کرے گا؟ پگڑی اتار کر باہر رکھ جائے گا، داڑھی کو چھپا کر دبا کر پیچھے کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ کم نظر آئے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے، اور ایسے ہم آئے روز دیکھتے ہیں، یہ ہماری زندگی میں تجربہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہارا دھیان میری طرف ہو، اور ماحول جیسا بھی ہو تمہیں بس میری طرف ہی دھیان ہو، کسی اور کی تمہیں کوئی پرواہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے، اور یہ ہوگا اللہ کے ذکر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے مختصر سی۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے ہر وقت تر رکھا کر، یہ مختصر اور بہت بڑی نصیحت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا، یاد کرو اللہ کو، ذکراً کثیرا، ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرو۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا کہ گن گن کر نہ کرو، لیکن چونکہ یہ جو تسبیح ہے یہ یاد دلانے والی ہے۔ تسبیح یہ تو ہمارے زبان میں اس کو تسبیح کہہ دیتے ہیں نا، اصل میں تو تسبیح سبحان اللہ ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کا تذکرہ، یہ تسبیح ہے۔ یہ دانے لکڑی کے یا یہ پلاسٹک کے یہ تسبیح نہیں ہے، اس کو علماء کہتے ہیں مذکرہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ مذکرہ، یاد دلانے والی۔ یہ کیا ہے؟ یاد دلانے والی ہے۔ یہ تسبیح نہیں ہے، تسبیح تو وہ ہے جو زبان سے نکالنی ہے ہم نے، یہ تو تسبیح کی طرف دھیان دلانے والی ہے۔ باقی ذکر، اب اس میں اگر دانے ختم ہو گئے 33 دانے تو 33 دفعہ ہی نہیں پڑھنا، آپ زیادہ پڑھیں، ذکراً کثیرا۔ وہ ایک مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھ کے پڑھ رہا تھا نا سبحان اللہ نا سبحان اللہ نا سبحان اللہ۔ کسی نے کہا بے وقوف آدمی یہ کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے کہ نا سبحان اللہ کہنا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں، اصل میں وہ 33 دفعہ پڑھنا تھا نا، میں کچھ فالتو پڑھ گیا ہوں تو اوپر والے کاٹ رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، اوپر اگر پڑھا گیا تو کیا جرم ہو گیا؟ سمجھے؟ ذکراً کثیرا کرنا ہے، گن کر، ضروری نہیں کہ ایک اوپر نیچے نہ ہو جائے، یہ تو یاد دلانے کے لیے۔ تسبیح کا مقصد کیا ہے؟ یاد دلانے کے لیے ہے، تاکہ دھیان رہے اللہ کی طرف، اور غفلت جو ہے ہماری، چونکہ ہم غافل لوگ ہیں، دنیا کے کاموں میں گئے، ادھر گئے تو سارا دماغ ادھر ہی چلا گیا، دکان پہ بیٹھے ادھر ہی چلا گیا، اور گپ شپ میں بیٹھے ادھر چلا گیا۔ جب یہ ہاتھ میں ہوگی تھوڑا دھیان آئے گا، ہاں ادھر، اور یہ آپ تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں، جب یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو خواہ مخواہ دھیان چلا جاتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف۔ تو یہ مذکرہ ہے، یاد دلانے والی ہے۔ ذکر کتنا کرنا ہے؟ ذکراً کثیرا، ساری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور باقی سارے کام چھوڑ دو، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو، تیری زندگی ختم ہو جائے گی، رب کے ذکر کا حق ادا پھر بھی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ،
اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. کتنا؟ ذکرن کثیرا، ذکر کثرت کے ساتھ کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح بیان کرو اللہ کی صبح اور شام. دیکھتے نہیں ہو نا ساری کائنات کے جاندار وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں نا دوسرے مقام پر وَإِن مِّن شَيْءٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. چڑیاں بھی اس کو یاد کرتی ہیں، درخت بھی اس کو یاد کرتے ہیں، پتے گرنے والے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بہتے دریا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رینگتے ہوئے سانپ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ ساری کائنات کی ہر چیز جب اللہ کو یاد کرتی ہے تو بھی یاد کیا کرنا، صبح اور شام اللہ کو یاد کیا کر. کتنا غافل ہے انسان جو فجر کی نماز ضائع کر دیتا ہے. کتنا نادان ہے وہ بندہ جو ساری رات سویا رہتا ہے اور اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے پھر بھی کروٹ بدل کر سو جاتا ہے. چڑیاں اٹھ کر سحری کے وقت تسبیح میں لگ گئی ہیں، مرغ اذان دے دے کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جانور بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کی تسبیح کے لیے. اے انسان تجھے تو اللہ نے ساری کائنات سے اشرف اور اعلیٰ بنایا تھا، تو کتنا نادان ہے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اسفل سافلین. پیدا تو میں نے احسن تقویم میں کیا تھا لیکن اسفل سافلین میں چلا گیا ہے، نیچے سے بھی نیچے چلا گیا ہے. جانور مجھے یاد کر رہے ہیں، یہ غفلت کے اندر سویا ہوا ہے، پھر اٹھے دن چڑھے کو اور اتنا غافل کہ اب بھی خیال نہیں آتا کہ نماز پڑھ لوں، اب بھی خیال نہیں آتا کہ اللہ کو یاد کر لوں. جو اللہ سحری کا وقت سے مجھے بلا رہا ہے، فجر کی اذان اپنے گھر سے دلوائی ہے، مجھے بلا رہا ہے کہ آ جا میرے در پر، ابھی تو سجدہ کر لوں نا. اٹھے اوہو دفتر سے لیٹ ہو گیا، دکان سے لیٹ ہو گیا، جلدی کھانا کھانے بیٹھ گیا، رزق بھی اسی کا دیا ہوا تھا، نیند بھی اسے نہیں دی تھی، بستر بھی اسے نہیں دیا تھا، اب اٹھ کر اس کا رزق کھانے بیٹھ گیا ہے. غفلت کی انتہا دیکھو کہ نماز تو چلو نہیں پڑھی، بسم اللہ پڑھنی بھی اس کو یاد نہ رہی، اللہ کا نام لینا بھی یاد نہ رہا، بغیر رب کا نام لیے کھانا کھا کر چلا گیا دنیا کے پیچھے، ساری زندگی یوں ہی گزار دی ہے. صبح اٹھ کر کام کے لیے بھاگ جاتا ہے. وہ اللہ کتنا کریم ہے، ظہر کو بھی بلاتا ہے، عصر کو بھی بلاتا ہے، مغرب اور عشاء کو بھی بلاتا ہے. غافل انسان کوئی پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرا رزق کھانے والے میرے بندے، اے میری دھرتی پر چلنے والے میرے بندے، اے مجھے بھلا دینے والے میرے بندے، فرمایا سبحوہ بکرۃ واسیلا. تو صبح و شام مجھے بھلا دیتا ہے لیکن میں اللہ تجھے کبھی نہیں بھلاتا، صبح و شام تیری روزی کا انتظام کرتا ہوں. سبحوہ میری تسبیح بیان کرنا، صبح بھی کر شام کو بھی کر، کبھی غفلت کے ساتھ سویا نہ کر، اٹھنے کے بعد بھی کبھی غفلت نہ کیا کر، اٹھ کر بھی مجھے یاد کیا کر، یاد کرتے کرتے سو جایا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انکم تموتون کما تنامون، جیسے تم سوتے ہو ایسے ایک دن مر جاؤ گے. اگر سوتے ہیں ہم روزانہ فلمیں دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے اور گندی چیزیں دیکھتے ہوئے، اسی حال کے اندر ایک دن ہماری موت بھی آ جائے گی. اللہ کہتے ہیں موت کو یاد کر، میری نعمتوں کو یاد کر اور کثرت کے ساتھ میرا ذکر کیا کر اور صبح و شام میری تسبیح میں لگ جایا کر. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، غفلت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابی جب تو رات کو بستر پر آئے تو کہہ دیا کر اللہم اسلمت وجہی الیکا
وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی ہے، میں نے تیری رحمت کے سہارے پر میں نے وہاں پر ٹیک لگا لی ہے اور پناہ لے لی ہے۔ رغبتاً و رہبتاً الیک، شوق بھی رکھتا ہوں یا اللہ تیری طرف، ڈرتا بھی ہوں یا اللہ تجھ سے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ کوئی نجات کی جگہ ہے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے، تیرے علاوہ اور کون ہے یا اللہ میرا۔ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، میں تیری کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہوں جس کو تو نے نازل کیا، میں تیرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتا ہوں جس کو تو نے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کلمات پڑھ کر سو جایا کرو، موت آئی تو موت اللہ ایمان والی نصیب کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کو یاد کرو، کیوں؟ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، سبحان اللہ، هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ، اس لیے یاد کرو نا اللہ کو کہ اللہ ہی تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتا ہے۔ رحمتیں بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ، سبحان اللہ۔ رات کو سکھ کی نیند سلاتا ہے، سانس بڑی آسانی کے ساتھ آ جا رہا ہے، تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو، سننا چاہو تو سن سکتے ہو۔ کبھی پوچھنا اس بندے سے جس کی نظر کوئی نہیں ہے، نظر کی کتنی قیمت ہے، پوچھنا اس بندے سے جس کی سماعت نہیں ہے، سماعت کی کتنی قیمت ہے، جو بول نہیں سکتا، لکنت ہے، بولنا اس سے پوچھنا زبان کے بولنے کے اندر کیا لذت ہے، پوچھنا اس بندے کو جس کے منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا، چکھنے کی کیا لذت ہے، جس کی حس ختم ہو گئی، پوچھنا سونگنے کی کیا لذت ہے، پوچھنا اس معذور سے جو اٹھ نہیں سکتا، چلنے پھرنے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم، تو دیکھتا بھی ہے، تو سنتا بھی ہے، تو چلتا بھی ہے، تو پھرتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے، تو بولتا بھی ہے، تو سونگتا بھی ہے، ساری چیزیں تجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، بتانا یہ کس کی رحمت سے ہو رہا ہے؟ هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ ہے جو تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے بھی رحمت کی دعائیں تیرے لیے کر رہے ہیں۔ بعض وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی رب نے یہ لگائی ہے تم میرے بندوں پر سلام بھیجتے رہا کرو، تم میرے بندوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتے رہا کرو۔ اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں تیری دعاؤں کے لیے۔ یہ کس نے مقرر کیے ہیں؟ تیرے رب نے مقرر کیے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ اللہ اندھیروں سے نور کی طرف تمہیں لے کر آئے، غفلت سے تمہیں اللہ ذکر کی طرف لے کر آئے۔ اے نادان جاہل انسان، اللہ تجھے جہالت سے نکال کر علم کے نور کی طرف لانا چاہتا ہے، اپنی یاد کی طرف لانا چاہتا ہے، اپنے دیدار کی طرف لانا چاہتا ہے۔ اتنے انتظام اللہ نے کیے، کیوں کیے؟ فرمایا کان بالمؤمنین رحیما، سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ ایمان والوں کے ساتھ بڑا رحم کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ کان بالمؤمنین رحیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا رب اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اگر تم کوئی اللہ کی راہ میں نیکی کرتے ہو، چھوٹی سی صدقہ دیتے ہو، چھوٹا موٹا، اللہ تعالیٰ اس کی یوں پرورش کرتا ہے جیسے بکری یا گھوڑی کے بچے کی تم پرورش کرتے ہو، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، اللہ بھی تمہارے چھوٹی سی نیکی کی پرورش کرتے کرتے اس کو جوان کرتا رہتا ہے۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اتنا مہربان ہے جب تیری یہ نیکی ترازو میں آئے گی بڑی وزنی ہو کر آئے گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا،
کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، اگر اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات ہو مسکرا کر ملاقات کیا کرو، اس مسکرانے کو بھی ہلکا نہ سمجھو، کل میزان میں بڑا وزنی ہوگا یہ مسکرانا بھی۔ ہاں جی، اس نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ ایک حدیث یاد آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ مومن بارگاہ الہی میں پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ ستاری کی چادر ڈالیں گے، باقی بندوں کو نہیں سنائیں گے کہ میں اس سے کیا کہہ رہا ہوں، پردے میں اللہ اس سے بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے بندے تجھے دنیا میں نے زندگی دی اور صحت دی، یاد ہے فلاں دن فلاں موقع پر تو نے گناہ کیا تھا اور تو نے یہ سمجھا کسی کو پتہ نہیں چلا، میں تو دیکھ رہا تھا نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خفیہ گناہ کا جب اللہ ذکر کریں گے بندہ لرز جائے گا اور سوچے گا میں نے تو کئی دفعہ ایسے گناہ کیے، پھر اللہ اسے ایک اور گناہ یاد دلائیں گے، فلاں دن بھی تو نے کیا، جی یا اللہ وہ بھی یاد ہے، پھر اللہ ایک اور گناہ یاد دلائیں گے، تب اللہ کریم فرمائیں گے تیرا ایک ایک گناہ ہمارے علم میں ہے، لیکن تو میرے سامنے ایماندار بن کر توبہ بھی کرتا تھا نا، میرے سامنے معافی بھی مانگتا تھا نا، جا میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور تجھے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پہلے تو ڈر رہا تھا کہ ابھی تو میرے چند گناہ گنے گئے ہیں، گناہ تو میرے بہت سارے ہیں، جب دیکھا کہ نیکیاں مل رہی ہیں تو کہتا ہے یا اللہ گناہ تو میں نے اور بھی بڑے کیے تھے، گناہ تو میں نے اور بھی بڑے کیے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے تو نے کیا کچھ کیا تھا، تجھے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، جا میں نے تجھے سب گناہوں کو معاف کر کے نیکیاں عطا فرما دی ہیں۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جی، رحمان اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان میں فرق بھی مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رحمان عام ہے کہ دنیا کے حساب سے سب کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، رحمان ہے، جو اللہ کا نام بھی نہیں لیتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور رحیم یہ ایمان والوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے، ان کی نیکیوں کو محفوظ کرنا، ان کے لیے اجر تیار کرنا، ان کے گناہوں سے درگزر کرنا اور آخرت میں ان کا پلڑا بھاری کرنا۔ وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، بالمؤمنین رحیم، رحیم ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو ایمان والوں کا تحفہ کیا ہوگا؟ سلام۔ جو جاگ رہے ہیں وہ تو بولے نا، اصل میں درس ذکر الہی اور اللہ کی نعمتوں پہ تھا تو لوری لگی آپ کو، تو اکثر بندے سو ہی گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اب سبحان اللہ کہنے کی ہمت بھی، ذکر ہے ہی، بیان ہے ہی سارا سبحان اللہ والا، بیان سارا کیا ہے سبحان اللہ والا، اور آج سب کو نیند ایسی چڑھی کہ سبحان اللہ بھول ہی گئے ہیں۔ کہو ذرا سارے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن مومن بندے رب سے ملیں گے اللہ سلام کا تحفہ عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، پتہ ہے سلام کتنا بڑا تحفہ ہے؟ جب میرے نبی اللہ سے ملے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں تین تحفے دیے، زبان کی عبادت بھی اللہ کے لیے، بدن کی عبادت بھی اللہ کے لیے، مال کی عبادت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بدلے میں اپنے نبی کو سلام کا تحفہ دیا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی سلام بھی تیرے اوپر ہو، رحمت بھی تیرے اوپر ہو اور برکت بھی تیرے اوپر ہو۔ یا اللہ مجھے تو مل گئے تین تحفے، میری امت کو کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ان تین چیزوں میں سے جس کے اندر چاہے اپنی امت کو شریک کر لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام والے تحفے میں نبی نے امت کو بھی شامل کر لیا۔
تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن ملاقات ہوگی رب سے تو تحفہ سلام ملے گا. وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اور اللہ نے بڑا عزت والا اجر اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اجرن کریما، عزت والا اجر. اگر مل جائے بندے کو اور عزت کے ساتھ نہ ملے تو اس ملنے کا کیا فائدہ؟ اس ملنے کا کیا فائدہ؟ ہمارے یہاں ہمارے بھائی جاب کرتے ہیں، ریٹائر ہو جاتے ہیں، پھر ان کو پینشن ملنی ہوتی ہے نا، پیسے ملنے ہوتے ہیں، پینشن ملنی ہوتی ہیں. ہمارا تو شکر ہے یہ کھاتا ہی کوئی نہیں ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. ٹینشن تو اس کو ملنے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے جی؟ وہ جی بڑی کوشش کی ہے جی، فلاں جگہ درخواست دی ہے، مل نہیں رہی جی. ایک پہ جا، دوسرے پہ جا، چکر کاٹ کاٹ کاٹ، کئی دفعہ کیس کرتے ہیں جناب، پھر جا کے جناب شکر ہے جی جان چھوٹی جی، الحمدللہ جی جاری ہو گیا. یہ عزت والا اجر تو نہ ہوا. اللہ فرماتے ہیں اعد لہم اجرا کریما، میں اللہ جو اجر دوں گا نا، یہ نہیں کہ تمہیں بار بار کہنا پڑے گا، میں اللہ ٹھاٹ کے ساتھ تمہیں عطا کروں گا، عزت کے ساتھ عطا کروں گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.